ایک شخص تھا جس کے پاس آپ گئے، وہ قاضی تھا، قاضی۔ اس زمانے میں جو قاضی ہوا کرتے تھے وہ بھی اللہ والے ہوا کرتے تھے۔ قاضی ایسے نہیں ہوتے تھے کوئی بھی قاضی ہو، قاضی اللہ والے ہوا کرتے تھے، عالم ہوا کرتے تھے، اہل علم ہوا کرتے تھے، دیندار لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک قاضی صاحب کے پاس گئے، دیکھا ماشاءاللہ قاضی صاحب کا عالی شان محل ہے، باہر بڑی وسیع عریض جگہ ہے جہاں گارڈن بنا ہوا ہے، باغیچے ہیں، چڑیے پرندے، جیسے بڑے لوگوں کے یہاں چلے جائیں نا تو میلوں پر ان کا وہ محل ہوتا ہے بڑا سا، نوکر چاکر آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کچھ نہیں، ایک بات کی کہنے لگے قاضی صاحب میں وضو کروں گا، آپ نے میرے وضو کو دیکھنا ہے، میں وضو کروں گا اور آپ نے میرے وضو کو دیکھنا ہے، اگر میں کہیں غلطی کروں تو آپ نے مجھے ٹوکنا ہے، مجھے روکنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ اب وضو کرنا شروع کیا، 3 بار ہاتھ دھوئے، کلی کی، 3 بار منہ دھویا، 3 بار ہاتھ دھو لیے، 1 بار سر کا مسح کیا، سارے اعضاء 3 بار دھوئے۔ لیکن جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو پاؤں 3 بار نہیں، پاؤں 4 بار دھوئے۔ جب پاؤں 4 بار دھوئے تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ رک جائیں، یہ غلطی کی ہے آپ نے۔ فرمایا کیا غلطی کی ہے؟ کہا آپ نے 4 بار پاؤں دھوئے ہیں، 3 بار دھونے تھے، 4 بار نہیں دھوتے۔ تو آپ نے وجہ پوچھی کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی 4 بار دھونا یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے، فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا اچھا میری 4تھی مرتبہ پاؤں دھونا تو فضول خرچی ہے، لیکن پھر ایسے اس کے محل پہ نظر دوڑائی، یہ عالی شان محل، یہ نوکر چاکر، یہ ریل پیل، یہ کس زمرے میں ہوگی؟ تو قاضی سمجھ گیا کہ غلطی آپ میں نہیں ہے، غلطی مجھ میں ہے، غلطی آپ میں نہیں ہے، غلطی مجھ میں ہے۔ اگر 4تھی مرتبہ پاؤں دھونا فضول خرچی ہے تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس لیے قاضی نے توبہ کی اور انہوں نے بھی وہی درویشی کا راستہ اختیار کیا اور ان کے ساتھ اسی راستے پر ہو لیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، کہنے لگے جی میں بڑا کثیر ہوں، کثیر العیال ہوں، میرے بال بچے بہت ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، مہنگائی ہے، فرسی ہے، افلاس ہے۔ تو ابراہیم بن ادم کا اللہ پر بڑا توکل تھا اور بڑا ایمان تھا۔ فرمانے لگے اچھا ایسا کرو کہ آپ کے خاندان میں، فیملی میں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے تمہارے ذمہ ہے، اس کو اپنے گھر سے نکال دو۔ بات سمجھ میں آئی کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے تمہارے ذمہ ہے، اس کو اپنی خاندان سے، اپنی فیملی سے نکال دو۔ اس نے کہا حضرت ایسا تو کوئی بھی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور میرے ذمہ ہے۔ تو کہا پھر جاؤ اس پر بھروسہ کرو، کھلائے گا پلائے گا۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنی فقیری کی، غربت کی، کرونا رویا، شکایت کی، تو اس کو آپ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم بن ادم کی طرح تم بادشاہ چھوڑ کے فقیری کو اپنایا ہوتا تو تمہیں فقیری کی قدر ہوتی کہ یہ فقیری کتنی قیمتی ہے۔ یعنی جس فقیری کی تم شکایتیں کر رہے ہو، یہ اگر ابراہیم بن ادم کی طرح تمہیں بادشاہ قربان کر کے پھر حاصل کرنا پڑتی تو پھر تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتنی قیمتی ہے۔